وقال سبحانه تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. معزز و محترم علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف جہتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع فرمایا، علم کی نسبت پر، دین کی نسبت پر. یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علیم ہے. امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایمان اور علم یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی دو نعمتیں ہیں. جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا شکر. ساری دنیا کا جو بقا ہے وہ ایمان پر ہے، اور ساری دنیا کی جو سلامتی ہے وہ علم پر ہے. جہالت سے دنیا نہیں چلتی. یہ سارے جہاں کی سلامتی ہے وہ علم پر ہے، اور ساری دنیا کا بقا ایمان پر ہے. تو ایمان اور علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دونوں نعمتوں کو جمع کیا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تفسیر قرطبی میں علامہ شاہ شاہ کشمیری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ لکھا ہے. یہ آیت علماء کرام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. علماء کرام کی شان اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں. تو ایمان والوں میں تو اہل علم بھی ہے، اہل ذکر بھی ہے، عوام بھی ہے. اللہ نے الگ سے علماء کو بیان کیا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ پروردگار عالم ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور اہل علم کے درجات کو بڑھاتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی شان کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علماء کا بہت بڑا مقام ہے. ایک روایت مرسل روایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علماء میں نے آپ کو علم اس لیے دیا تھا، علم اور حلم، میں تم کو علم اور حلم کی وجہ سے میں تم کو کبھی عذاب نہ دوں. تو علم اور حلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. جتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا شکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو نعمت دینے کے بعد پروردگار عالم شکر کا تقاضا کرتے ہیں. جب اللہ نے کسی کو نعمت دی تو نعمت کے بعد اللہ شکر کا تقاضا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، 5 پیغمبر اولو العزم ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 پیغمبر اولو العزم ہے. ان کا بہت بڑا پروردگار عالم کے مقام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکر اللہ نے قرآن کریم کے 28 پاروں میں کیا ہے. جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت دی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، ہم کلامی کے لیے. توریت ہاتھ میں دی تو اللہ نے موسیٰ کو یوں کہا، موسیٰ تم میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. کہ موسیٰ ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، ہم کلامی کے لیے. لو توریت ہاتھ میں پکڑو، میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ شکر کا تقاضا کرتے ہیں. یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یوں کہا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. نبی جی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے. اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے علوم کو بیان کیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا تذکر اللہ نے قرآن میں کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. داؤد و سلیمان باپ بیٹے ہیں کہ ہم نے داؤد و سلیمان کو ہم نے علم دیا. تو فوراً ان دونوں باپ بیٹے نے اللہ سے کیا کہا؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. کوئی انسان
کسی بھی ضرورت کے پورا ہونے کے بعد زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، ضرورت کے شروع ہونے کے پہلے بسم اللہ کہے اور ضرورت کے ختم ہونے کے بعد الحمدللہ کہے، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ نے نعمتیں ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ قاضی سے فرماتے پانی پتی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدری میں لکھتے ہیں کہ فضلہ سے مراد خاص طور پر جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو جو آواز دی لحن داؤدی، خوش الہانی کی جو نعمت تھی داؤد علیہ السلام کے پاس، اللہ نے اس کو بطور خاص ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اسی آواز عطا فرمائی تھی جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے زبور کی، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ایک تو کہ پہاڑ میں آواز ٹکراتی ہے، بعض مرتبہ جب آدمی کو قرآن پڑھتا ہے اذان پڑھتا ہے تو کنویں میں سے آواز ٹکراتی ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ والطیر محشورہ، پرندے ارد گرد جمع ہوتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو سننے کے لیے۔ اور تفسیر میں کثیر میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ چلتی ہوائیں رک جاتی تھی اور چلتے دریا کی موجیں داؤد علیہ السلام کی آواز کو سننے کے بعد تھم جاتی تھی۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ یا جبال اوبی معه والطیر والنا له الحدید، داؤد علیہ السلام کے اللہ لوہے کو نرم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو لوہا دیا، اور لوہے کو بھی نرم پانی کی طرح سیال تھا، اسے داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے۔ وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیرہ بناتے تھے، اور زیرہ بنانے کے بعد اس کو بازار میں بیچتے تھے، جو پیسے آتے تھے ان کو اپنے بال بچوں کی ضروریات میں لگاتے تھے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلائی ہے۔ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں زیرہ بنانے کے بعد نیک عمل کرو، نیک عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے کہ تم اپنی محنت کا دائرہ ہنر میں زیادہ لگاتے ہو یا عمل میں زیادہ لگاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے حدود رکھے ہیں، اتنا کمانا ہے، اتنا وقت تمہیں عمل میں لگانا ہے۔ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اندازے کے مطابق تم زیرہ بناؤ، باقی وقت اللہ تعالیٰ کے نیک عمل میں لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے واقف ہے۔ پھر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا بیٹے کا، پہلے باپ کا تذکرہ کیا پھر بیٹے کا کیا، کہ باپ کا تذکرہ پہلے ہوگا بیٹے کا بعد میں ہوگا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، اور سلیمان علیہ السلام کا تخت آسمان پر اڑتا تھا، اور صبح میں 1 مہینے کی مسافت کو طے کرتا تھا، غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کو 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کر رہا ہے جو قرآن میں اللہ نے نبیوں کے لیے بیان کی ہیں، داؤد سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پھر اللہ فرماتے ہیں، آگے والی آیت ہے وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، سلیمان علیہ السلام کو تانبے کو پگھلا دیا تھا، تانبے کی نہر چلتی نہر، اور سلیمان علیہ السلام کے تابع انسان بھی تھے جنات بھی تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کہ جنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرتے تھے۔ کیا کام کرتے تھے؟ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ، بڑے بڑے پیالے، کالجواب وقدور الراسیات، بڑی بڑی ڈیگیں۔ یہ ساری کی ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ ان تمام نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا منشا کیا تھا؟ اللہ فرماتے اعملوا آل داود شکرا، تبلیغ والے اس کا ترجمہ کرتے، تبلیغی ترجمہ، اے داؤد کے خاندان والوں تمہاری کارگزاری کو شاکرانہ بناؤ۔ اعملوا آل داود شکرا، داؤد کے خاندان والوں تمہاری کارگزاری شاکرانہ بناؤ۔ یعنی اللہ نے تم کو جو جو نعمتیں دی ہے، علم دیا ہے، مال دیا ہے، تو تمہاری کارگزاری کیسی ہو؟ شکر والی ہو۔ لکھا ہے تفسیر میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے خاندان میں ترتیب تھی، ان کا گھر کا ہر فرد ہمیشہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہوتا تھا، اور ان کا گھر کا ہر فرد ہمیشہ ایک ترتیب تھی، کوئی رکوع میں ہوتا تھا، کوئی سجدے میں ہوتا تھا، نہ کوئی فرد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مکمل لگا رہتا تھا، فرائض سے بھی زیادہ نوافل میں۔ فرائض کی تو پابندی ہر ایک کی تھی۔ اللہ نے پھر اپنے بندوں کی کارگزاری سنائی، رپورٹ سنایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اعملوا آل داود شکرا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو میری نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے بندوں کی کارگزاری سنائی۔ قلیل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بولو، تھوڑا۔ قلیل کی تنوین جو ہے وہ ہے تقلیل کے لیے،
من جو ہے وہ تبعیض کے لیے، وقلیل من یعنی بہت ہی کم بندے ہیں جو میرے نعمتوں کے شکر گزار ہیں. سارے کے سارے بندے دنیا میں فساد مچا کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے زندگی گزارتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. القیامت کے میدان میں علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. آپ کی ان کی ملاقات نماز میں ہوئی اور آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ نے صرف یہ بات حضور کو ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت کی بات آپ نے صرف معاذ کو ہی زبان سے صراحتاً کہی ہے، اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. پھر آپ نے ایک دعا بتائی، یہ معاذ لا تدعن دبر کل صلاۃ، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کو کرنا کبھی مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تیری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر، تیرے شکر کرنے پر اور حسن عبادت پر، کہ میں عبادت کو خوبصورت طریقے سے ادا کروں جو تو چاہتا ہے. اللہ مجھے ہمیشہ شاکر بنا، ہمیشہ مجھے ذاکر بنا اور مجھے حسن عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. تو بڑا شکر، علم بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا شکر. حضرت عمر فاروق بہت بڑے صحابی ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. ایک مدینہ منورہ کا بدوی عربی دیہاتی بیت اللہ کا طواف کرنے آیا اور اس نے یہ دعا کی، اللہم اجعلنی من اقلۃ. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کم لوگوں میں سے بنا دے. اللہم اجعلنی، اقلہ قلیل کی جمع ہے، اللہم اجعلنی من اقلۃ، اللہ تعالیٰ مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے. حضرت عمر نے فرمایا دیہاتی کیا دعا کرتا ہے، اللہ پاک مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے. حضرت عمر فاروق کا پہلا چکر تھا، دیہاتی کا بیت اللہ کا طواف کا 7واں چکر تھا. فرمایا تیرا طواف کے مکمل ہونے کے بعد تو یہاں ٹھہرنا، جب تک میری ملاقات تیری نہ ہو جائے تو یہاں سے مت ہٹنا. اب المومنین نے اپنا مکمل طواف مکمل کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کے نماز کے پڑھنے کے بعد پوچھا دیہاتی سے دعا کا مطلب کیا ہے، اللہم اجعلنی من اقلۃ، کہ اللہ پاک مجھے تو کم لوگوں میں سے بنا دے. تو اس نے یہ فرمایا بالمومنین میں بھی گھر پر بیٹھا بیٹھا سورہ سبا کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ سبا کی، اور اس آیت پر پہنچا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ داؤد کے خاندان والوں اپنی کارگزاری کو تم شاکرانہ بناؤ، میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو میری نعمتوں کے شکر گزار ہیں. تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا اللہ جو تیرے کم بندے ہیں ان میں سے تو مجھے بنا دے. حضرت عمر نے فرمایا دیکھو، اپنے ساتھی سے فرمایا یہ دیہاتی تو عمر سے بڑا عالم ہے کہ قرآن کریم کی آیت کو جاننے کے بعد قرآن کریم کی شان کے مطابق اللہ سے دعا کر رہا ہے. تمام کے تمام صحابہ قرآن کریم کی آیتوں کے حافظ نہیں تھے، لیکن تمام کے تمام صحابہ قرآن کریم کی آیتوں کے محافظ تھے. یعنی قرآن کریم کی آیتوں کو جاننے کے بعد اللہ سے قرآن کریم کی شان کے مطابق دعا کرتے تھے. اس اللہ پاک نے ہم کو بہت بڑی علم کی نعمت دی ہے. جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا شکر، جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی ذمہ داری. فضیلت کے ساتھ ذمہ داری ہے، ذمہ داری کے ساتھ فضیلت ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں، علماء تفسیر لکھتے ہیں یا جو نفی ہے استوا کی، جو نفی ہے یا تو استوا کی نفی جو ہے وہ تو علم کے اعتبار سے ہے، یا تو مرتبے کے اعتبار سے ہے، یا تو ذمہ داری کے اعتبار سے ہے. یعنی نہ جاننے والوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری نہ جاننے والوں کی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والوں کی، علم والوں پر جو ذمہ داری اللہ نے لاگو کی ہے وہ ذمہ داریاں نہ جاننے والوں پر نہیں ہے. کہ علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ مولانا یسر ہوتا فرما کرتے تھے علماء کی 2 ذمہ داریاں ہیں. کہ علماء کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ علماء بناوے، یہ علماء کی پہلی ذمہ داری ہے. کہ علماء کی پہلی ذمہ داری کیا؟ کہ علماء بناوے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے علماء کی مثال معاشرے میں ایسی ہے، علماء کی مثال معاشرے میں ایسی ہے جیسے دل کی مثال جسم میں ہے. دل کی مثال جسم میں ہے، دل میں حرکت ہے، دل میں حیات ہے تو پورے بدن میں حیات ہے. میرا نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، الا ان فی الجسد لمضغہ فان صلحت صلح الجسد کلہ، انسان کی باڈی میں گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہوتا ہے پوری باڈی صحیح سالم ہوتی ہے. وان فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا بیکار ہو جاتا ہے پوری باڈی بیکار ہو جاتی ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا الا وہی القلب، سنو انسان کا دل ہے.
جب دل بدل جاتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کا میدان صحابہ کرام کے جسم کو نہیں بنایا، اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا۔ جب دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ اصل محنت جو ہوتی ہے وہ دل پر ہوتی ہے۔ ایمان کے رکھنے کی جگہ دل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد رسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد رسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ جتنا دل میں ہوگا اتنا انسان کی باڈی میں محمد رسول اللہ ظاہر ہوگا۔ تو دل میں ایمان جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی دلیل ہے قولت الاغراب آمنا، کچھ دیہاتے ہیں حضور کی خدمت میں ہم ایمان لائے، کیا کہا؟ ہم ایمان لائے، تو اللہ نے کہا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، نبی جب ان کو فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے اسلام کا اقرار کیا ہے، اقرار باللسان ہوا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ پھر ایمان کی علامت بتائی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، جب تک تمہاری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق تمہاری زندگیاں جب تک جھک نہ جاوے تب تک تم تصدیق بالقلب کی بات نہیں کر سکتے۔ دل سے تصدیق کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو بھائی ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اور دل میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا علی نے فرمایا دل میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دل میں حیات، ایک ہوتی ہے دل میں حرکت، اور ایک دل میں حرارت۔ یہ تین چیزیں دل کے اندر ہوتی ہیں۔ دل میں حیات ہے تو پورے بدن میں حیات ہے، دل ہی مردہ ہے تو پورا بدن مردہ ہے۔ بھئی جب دل مردہ ہو جائے گا تو دیکھنا بند، زبان کا بولنا بند، کانوں کا سننا بند۔ نمبر دو دل میں حرکت ہے، حرکت، جب دل میں حرکت 24 گھنٹے ہمارا دل حرکت میں ہوتا ہے، اور دل کی بنیاد پر پورے بدن کی باڈی میں خون پہنچتا ہے، دل پمپ کرتا ہے خون کو پورے بدن میں، آنکھ میں خون دل سے پہنچتا ہے، کانوں میں خون دل میں پہنچتا ہے۔ ہمارے بدن میں جتنی بھی رگیں ہیں ان تمام کے رگوں کے اندر خون پہنچنے کا ذریعہ اللہ نے دل کو بنایا ہے۔ جب علماء حرکت میں ہوں گے تو عوام حرکت میں ہوگی، عوام حرکت میں ہوگی کہ معاشرے میں علماء کا جو مقام ہے، علماء کرام عوام کے لیے آنکھوں کی درجے میں ہے، عوام کے لیے علماء کرام آنکھ ہے، اور عوام علماء کرام کے لیے پیر ہے۔ اگر عوام علم کے بغیر چلیں گے تو گمراہ ہو جائے گی، قدم قدم پر عوام کو علماء کی ضرورت پڑے گی، زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو علماء سے سیکھنا پڑے گا۔ اور علماء آنکھ ہے اور علماء کرام کے لیے عوام پیر ہیں۔ اگر علماء عوام کے بغیر چلنا چاہیں گے تو علماء لنگڑے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے اندر محنت کی ہے، ہر نبی کی زبان پر جملہ کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اپنی محنت کا اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری محنت کا، میری جد و جہد کا اجر پروردگار عالم آسمانوں پر دے گا۔ اور ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے دو باتیں کہی، انی لکم ناصح امین، میں آپ کے لیے خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ہر نبی اپنی قوم میں خیر خواہ ہوتا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہارے سامنے اپنے رب کے پیغامات کی تبلیغ کرتا ہوں اور میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں۔ نبی اپنی امت میں خیر خواہ ہوتے ہیں اور علماء عوام کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ الحج کالعرفہ، کہ بغیر عرفہ کے حج نہیں ہوتا، بغیر عرفہ کے حج کا سب سے بڑا رکن اعظم وقوف عرفات ہے، کہ عرفات کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، خیر خواہی کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ اور نبی کی مثال تو قوم میں کیسے راعی الغنم کی طرح ہے، راعی الغنم بکریوں کا چرواہا، کہ جہاں بکریاں ہوگی وہاں کیا ہوگا؟ چرواہا ہوگا، جہاں چرواہا ہوگا وہاں بکریاں ہوگی، جہاں امت ہوگی وہاں نبی ہوں گے، جہاں نبی ہوں گے وہاں امت ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے، میری قوم تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ہر نبی کا اپنی قوم کے ساتھ بڑی اختلاط تھا۔ قرآن کریم کی ساری آیت بتاتی ہے کہ ہر نبی نے اپنی محنت کا مرکز عوام کو بنایا، اپنی محنت کا مرکز اپنی قوم کو بنایا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، علماء کی ذمہ داری کہ علماء بناوے۔ ایک تو ذمہ داری کہ علماء بناوے، کہ ہمارے یہاں جو مدارس ہے، ہمارے یہاں جو مکاتب ہے، وہ علماء بنانے کی فیکٹریاں ہیں۔ میں 10 سال سے مکتب میں پڑھاتا ہوں، 12 سال سے پڑھاتا ہوں، تو میرے ذریعے کتنے بچے بستی میں علماء بنے،
کتنے بچے بستی میں حفاظ کرام بنے. یہ ہمارے اکثر پالمپور کے علاقے کے ہمارے علماء زندگی بیچاروں نے بہت پڑھنے کے زمانے کے اندر بھی زندگیاں ماں باپ سے دور گزاری اور پڑھانے کا زمانہ بھی ماں باپ سے دور گزار رہے ہیں. یہ بڑی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو جانتے ہیں. وہ 9 سال کا 10 سال کا 12 سال کا مجاہدہ ماں باپ سے دوری میں گزارا اور ماں باپ نے کھیتوں میں مزدوری کر کے ہمیں پڑھایا. جب پڑھانے کی ذمہ داری آئی تو بھی ہماری زندگی ماں باپ سے دور گزر رہی ہے. ماں باپ پر کتنا بھاری پڑتا ہوگا, لیکن اللہ کے دین کی نسبت پر اعلی کلمت اللہ کے لیے اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی حدیث کی مصداق کے لیے ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر اپنی فیملیوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, ماں باپ کی, بہنوں کی, بھائیوں کی دوری ہو رہی ہے, لیکن اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. پروردگار عالم اس کا اتنا بڑا اجر دے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. کہتے ہیں ہر نبی نے کہا اللہ اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے اپنی محنت کا معاوضہ نہیں مانگتا ہوں. میں لوگوں کو کہتا ہوں اکثر یہ آیت ابو جہل کو کہی جا رہی ہے. عوام تو علماء کی ضرورت کا خیال کرے اور عوام تو علماء کرام کی ضرورت کا خیال بھی کرے, علماء کی قدر بھی کرے کہ میں اپنی محنت کا اجر تم سے نہیں مانگتا. یہ تو ابو جہل کو کہہ رہے, عتبہ کو کہہ رہے, شیبہ کو کہہ رہے, ولید بن مغیرہ کو کہہ رہے کہ میں تم سے اپنی دعوت اسلام کی محنت کا اجر میں تم سے نہیں مانگتا. ایک تو ہماری ذمہ داری ہمارے مکاتب مضبوط ہو. ہم جہاں بھی پڑھاتے ہیں ہمارا وقت امانت ہے اور مکاتب کی ذمہ داری ہماری ہے. ایک منٹ بھی ہمارا آگے پیچھے نہ ہو. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون قد افلح المؤمنون کے اندر جو بتائیں, جو صفات بتائیں, وہ مومنین کامیاب ہو گئے کہ جو لوگ اپنے وقتوں کی اور اپنے عہدوں کی رعایت کرتے ہیں, امانت داری سے وقت کی پابندی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا لست علیہم بمسیطر ان ربک لبالمرصاد. یہ ساری قرآن کریم کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہرا ہے. ہم تو ہمارے اسلاف کی, ہماری بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں گے کہ انہوں نے مکاتب کے اندر کس انداز سے بچوں پر محنت فرمائی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ, جو بڑے بڑے علماء کے شیخ ہیں جن کی قبر جنت المعلا کے قبرستان میں ہے مکۃ المکرمہ میں, مولانا قاسم ناروتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہما, یہ ہمارے سروں کے تاج, ہمارے بڑے, ان کے کیا ہے مریدین ہیں. اتنے بڑے حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے بڑے بڑے دینی کام لیے, بڑے بڑے دینی کام لیے. ہر عمل پر مجھے اللہ کی ذات سے نجات کی امید ہے. ایک عمل ایسا ہے جو اللہ نے مجھ سے لیا ہے, جو اللہ نے مجھ سے کام کیا ہے, اس عمل پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے. یہ عمل مجھے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا, جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا اور میرے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا. تو ان کے شاگردوں نے مجھے وہ کون سا عمل ہے, اس عمل کی بنیاد پر آپ بطور فخر کے بعد فرماتے ہیں, فرمایا مکاتب کا قیام. جب میں نے ہندوستان میں جہاں جب میں نے مکاتب کی جو میں نے جال بچائی ہے, مکاتب کی مدارس کی, مکاتب دینیہ, مدارس اسلامیہ کے جو میں نے جال بچائی ہے, جب مسلمانوں کے بچے قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, اس عمل پر مجھے امید ہے پروردگار عالم میری مغفرت کر دے گا. ہم جہاں بھی مکاتب میں پڑھاتے ہیں, علامہ یوسف صاحب بن نوری فرما کرتے تھے مکاتب پڑھانے والے علماء علماء ربانیین ہیں. الذین یعلمون الصغار قبل الکبار, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ایک بچے کو الف سکھانا, قاعدہ دماغ میں بٹھانا, زبر زیر پیش سمجھانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. کتنی محنت لگتی ہے, کتنا مجاہدہ لگتا ہے, تب جا کر بچہ قرآن کریم کو یاد کرتا ہے. تو مکاتب میں جو ہماری محنت ہو رہی ہے یہ ہماری بنیادی محنت ہے. بقول مفتی سعید صاحب پالمپوری رحمۃ فرما کرتے تھے مکاتب کی تعلیم تو فرض عین ہے, دارالعلوم کی تعلیم تو فرض کفایہ ہے. مکتب کی تعلیم تو فرض عین, جس طرح 5 فرض نمازیں فرض عین ہیں, اس طرح مکتب کی تعلیم تو ہر ایک کے لیے فرض عین ہے. تو مکاتب کے اندر بہت سارے ٹیلنٹ والے بچے ہوتے ہیں, لیکن گھر میں غربت ہوتی ہے, گھر کا ماحول نہیں ہوتا, تو ہم ان کے گھر پر جا کر ان کے ماں باپ کو بات کر کے, غریب آدمی ہے فیس دے نہیں سکتا, مدرسے کے محتم کو بات کر کے یا کسی اہل سربت کو بات کر کے بچے کی فیس بنوا کر 9 سال تک ہم نے بچے کی نگرانی کر کے بچے کو پڑھایا اور وہ مقامی عالم بن گیا. جتنا کام اللہ پاک اس سے لے گا سارا ذریعہ میں اور آپ بن جائیں گے. ہمارے یہ ٹارگیٹ ہو, ہمارا ہدف ہو کہ میرے پاس کلاس میں 30 بچے ہیں, 40 بچے ہیں اور ایک بچہ نشانے پر ہے کہ بچہ بعد میں جا کر بہت بڑا عالم بن سکتا ہے, کہ اس کی صلاحیت ہے. اور ہمارا تاریخ جلسہ فرمائے دامت برکاتہم العالیہ کہ میں تو لاہور کی ہاسٹل میں مولانا میڈیکل سائنس میں پڑھتے تھے, کالج میں ڈاکٹر بنتے تھے, تو میں میڈیکل سائنس کی ہاسٹل میں رہتا تھا. میں پڑھنے کے اندر بہت ٹیلنٹ تھے میرا بہت, لیکن زندگی پوری ایسی ہی تھی, پینٹ شرٹ زندگی گزارنا, پھر راتوں کو اس طریقے پر گھومنے جانا. لیکن کہ ہماری ہاسٹل میں ایک بنگلہ دیش کا بچہ, بنگالی بچہ پیر سے لنگڑا تھا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ہم نے جس کو پڑھایا وہ بچہ ہم سے بھی آگے نکل جاتا ہے.
کبھی کبھی بیج ہم سے بھی آگے نکل جاتا ہے، نکلتا نہیں نکلتا. بہت سارے بیج ایسے ہیں کہ مدرسے میں پڑھتے تھے، چھوٹا سا بچہ تھا، آج اتنا بڑا ہو چکا کہ اس کے اساتذہ اس کی بات سنتے سامنے بیٹھ کر. ایسا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی استادوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے بچے کو بہت آگے بڑھا دیا. مولانا فرماتے میں کبھی اس کی طرف توجہ دیتا نہیں تھا، وہ میرے پیچھے لگتا، میرا نام لے کر تہجد میں دعا کرتا ہے، اللہ یہ طارق جمیل ہے، اسٹوڈنٹ ہے، میرا ساتھی ہے، میرے کمرے میں رہتا ہے، اللہ پاک تو اس کو دین کی محنت میں لگا دے. مولانا فرماتے جمعرات کا دن افطاری اجتماع کا دن تھا، اور کوئی بہت بڑے عالم دین لاہور کے پنگوسا میں لاہور کے افطاری اجتماع میں تشریف لائے تھے. وہاں تو بہت بڑا مرکز ہے. تو کہا میرے طارق جمیل صاحب پر محنت کی کہ چلنا آج جاتے ہیں. مولانا فرمایا میں کچھ تھوڑی دیر بیٹھ کے بھاگ جاؤں گا کہ آپ کو جتنا بیٹھنا بیٹھو. بنگلہ دیشی مولانا کو لے کر سائیکل پر پہنچا وہاں، اور وہاں جا کر جمعرات کے اجتماع میں کسی اللہ والے کی بات سنی، اور بات کے سننے کے بعد مولانا فرماتے بس میرے دل کی دنیا بدلتی گئی، دل کی دنیا بدلتی گئی. بیان مکمل ہوا، میرے آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرے. ہاسٹل میں اپنے سامان کو مکمل کیا، گھر گیا اور کہا ابا جی مجھے تو عالم دین بننا ہے. ان کے ابا نے کہا جا یہاں سے، تو میرے گھر کی عزت کو برباد کرے گا. تو ڈاکٹر بن کے عالم بننے کی بات کر رہا ہے، گھر کا ماحول نہیں تھا لیکن میں عالم دین بنا. مولانا فرماتے ہیں آج اس بنگالی کو تو کوئی نہیں جانتا، مجھے پوری دنیا جانتی ہے. کبھی کبھی بیج ہے بہت آگے نکل جاتا ہے. ہمارے علماء جو ہمارے 24-25 جو ہمارے 30-35 علماء کرام ہمارے حلقے میں ہیں، یہ ہمارے علماء کی تعداد محنت کرے اور اپنے مکاتب کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے. ہمیں تو اللہ کے لیے پڑھانا ہے. ہمارے 10 سال 12 سال کسی بستی میں لگ گئے، ایک بچہ بھی ہمارے ہاتھ پر بن گیا نا. میں اکثر جاتا ہوں تھرات پروگرام میں، رمضان کے مہینے میں ہمارے علاقے میں ہوتا ہوں پالمپور میں، تو اکثر جگہوں پر پروگرام میں جانا ہوتا ہے. تو ایک مولوی ایوب صاحب تھرات میں ہے، تو بیان کے بعد مجھے کہتے مولانا تشکیل کرنا، آئندہ سال کون باپ اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھنے بھیجے گا. کہ تو نہیں تشکیل ہوئی میں بیان کے اندر، تو مجھے تشکیل کرائی کہ میں ہر سال تشکیل کرواتا ہوں. پھر کہا دیکھو مفتی عمران جو تھرات جو ڈابل میں پڑھاتے ہیں، وہی پینٹ شرٹ پہن کے گلیوں میں گھومنے والا بچہ مدرسے میں پڑھنے آتا، تختی پڑھی، قاعدہ پڑھا. پھر میں نے اس کو ڈابل پڑھنے کے لیے بھیجا، اور ڈابل کا مدرس ہے. اس طرح بہت سارے علماء کے نام ہمارے سامنے سنائے کہ جو بڑے بڑے مدرسوں کے مدرس بن گئے، وہ یہاں سارے کے سارے مکتب کے اندر تختی پڑھنے میرے پاس آئے تھے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے علاقوں سے دور و دراز آئے گئے، ہماری مکاتب کی تعلیم مضبوط ہونی چاہیے کہ مکاتب میں ہمارے سامنے نشانہ ہو کہ اس کو دسہرہ بیچ دیا، اور اس کو یہاں سے چھاپی بیچ دیا، کاکوسی بیچ دیا. قریب میں جہاں بھی مدرسہ ہو، جہاں ہمارا دل چاہتا ہو، جہاں بچہ ماحول کے اعتبار سے جمتا ہو، اس کی ساری ضروریات کا ہم خیال کر کے بچے کو بھیجیں. یہ پہلی ذمہ داری ہم علماء کی جماعت بناتے. اب ہمارا کام علماء کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ علماء کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ علماء جہاں امامت کراتے ہیں، جہاں مدرسہ پڑھاتے ہیں، تو مسجد کے اطراف میں بہت سے مسلمان رہتے ہیں. ان مسلمانوں کو طبقات کا علم دینا. کوئی وکیل رہتا ہے، کوئی مزدور رہتا ہے، کوئی پولیس والا رہتا ہے، کوئی ملازم رہتا ہے، کوئی دکان والا تاجر رہتا ہے. ان کو ان کے لائن کا دین ملے. تاجر کو تجارت کا دین، ملازموں کو ملازمت کا دین، عالم کو علم کا دین، طبقات کا دین امت کو پہنچانا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کے فضائل سنائے، تجارت کے مسائل سنائے، ملازمت کے فضائل سنائے کہ ایک انسان حلال روزی کی تلاش میں مزدوری کرنے جاتا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، جب شام کو گھر پر آتا ہے، من امسا کالن امسا مغفورا لہ، پروردگار عالم شام ہوتے اس کے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں. تو ملازم کو ملازمت کا دین دینا، بادشاہ کو بادشاہت کا دین دینا. ایک قوم کا صدر ہے الامام العادل تحت ذل عرشی، کہ انصاف کرنے والا بادشاہ کل قیامت کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. گاؤں کا بڑا ہے، گاؤں کا سرپنچ ہے. لیکن طبقات علم کیسے دیں گے؟ لیکن علماء کا تعلق عوام سے رہے گا. ہمارا تعلق عوام سے صرف دین کی بنیاد پر عوام سے مستغنی رہے، بالکل مستغنی. اگر زندگی میں بھائی عزت کو پانا ہے تو امت سے بالکل مستغنی رہے. یہ علماء کی جماعت ہے، اور علماء کی جماعت کا مقام اللہ نے بہت بڑھا دیا ہے. بہت کم تنخواہوں میں، بہت کم سیلریوں میں ہمارے علماء 3 بچے 4 بچے پڑھاتے ہیں. تو اللہ ہی جانتا ہے ان کا گھر کا گزارن کیسے ہوتا ہے. بہت سے علماء ایسے جن کے گھر میں آج تک بکرے کا سالن نہیں بنا. اب 600 روپے 650 روپے بکرے کا گوشت ہوتا ہے. ایک عالم بیچارہ کیسے گھر پر بکرے کا گوشت لا کر اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے؟ یہ گھر کی پوزیشن، یہ گھر کے حالات اللہ کو سب کچھ پتا ہے. لیکن اللہ نے آخرت میں ہمارے بہت بڑے بڑے مقامات رکھے ہیں. میرے نبی نے زندگی، میرے اللہ کے نبی تو ہمارے نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی کو تو اتنی بھوک تھی جب میرے گھر میں سونے کی باری ہوتی تھی، آپ کو بھوک لگتی تھی تو آپ چارپائی کی لکڑی پر یہ الٹے ہو جاتے تھے. آپ فرماتے، حضرت عائشہ فرماتی میں رو پڑے، حضور آپ کس طریقے پر کر رہے ہیں؟ کہ ایسا بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی ہے. اتنی شدت بھوک کی بنیاد پر میرے نبی نے کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کیا.
یہ نمونہ ہے. اور اللہ کے نبی کا فقر بجو اختیاری تھا، استداری نہیں تھا. اگر میرے نبی چاہتے تو سونے پورے تہامہ کے پہاڑ سونے کے بن جاتے، آپ کو جنت کی سواری مل جاتی. لیکن آپ فرماتے نہیں نہیں، اللہ مجھے ایک وقت کھانا دے گا تاکہ میں شکر کروں، ایک وقت بھوکا رہو تاکہ صبر کروں. ہم تو اللہ کے نبی کے ہم وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث. صرف وراثت میرے بھائی علم کی نہیں ہے، بلکہ وراثت اللہ کے نبی کی زندگی کی بھی ہے، عمل کی بھی ہے، راتوں کے رونے کی بھی ہے. امت کے پیچھے میرے نبی کتنے چلتے تھے، یہ بھی ہمیں وراثت ملا ہے. حضرت منیب ازہری فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اب فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں نکلے، ملاقاتوں میں آپ نکلے فجر کی نماز کے بعد. اب ایک جگہ پر جا کر اللہ کے بندے کو اللہ کے دین کی دعوت دی، اس نے اللہ کے نبی کے چہرے پر مٹی پھینکی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَثَ عَلَيْهِ التُّرَابَ، نبی کے چہرے پر مٹی پھینک. کتنی بڑی بات ہے، نبی امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے. آپ تھوڑے سے آگے گئے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، ایک انسان اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا. فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا. بھائی قرآن کریم میں اللہ نے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے. تفسیر امام رازی تفسیر کے کنگ ہے. وَالضُّحَىٰ، اس کے 3 ترجمے کے ایک ترجمہ کیا وَالضُّحَىٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نبی تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے محبوب پروردگار عالم، تیری قربانیوں کی بنیاد پر، تیرے رونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے. یہ نبی کی شان میں آیات نازل ہوئی ہے. آپ تھوڑے سے آگے گئے، لوگوں نے حضور کو گالیاں بولی. وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّىٰ انْتَصَفَ النَّهَارُ، یہاں تک کہ سورج سر پر آ چکا، زوال کا وقت، ظہر کا وقت شروع ہو چکا. فجر کی نماز کے بعد امام الانبیاء مکہ کی گلی میں ملاقاتوں میں نکلے ہوئے. جب گھر پر واپس آئے تو آپ کے چہرے پر تھوک بھی تھا، گرد و غبار بھی تھا. گالیاں سن سن کے آپ کا دل ٹوٹ چکا تھا. گالیاں سن سن کے آپ کی بیٹی زینب نے دیکھ لیا، پیالے میں پانی کو لے کر آئی. فَأَقْبَلَتْ جَارِيَّةٌ بِعُصٍّ مِّن مَّاءٍ، پیالے میں پانی کو لے کر آ کر حضور کے چہرے کو دھونے لگی. اور پھر دیکھا کہ زینب رو رہی ہے، ٹپ ٹپ اس کے آنکھوں میں آنسو گرنے لگے. تو اللہ کے نبی کا پیمانہ بھی چھلک گیا، آپ بھی رو پڑے، اور روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی. پھر آپ نے کہا میری بیٹی زینب تو مت رو، لا تخشى علی ابیک الخیر، پروردگار عالم تیرے ابا کے آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے. یہ اللہ کے نبی کی حرکت ہے. جب دل میں حرکت ہوگی پورے بدن کے سارے اعضاء میں حرکت ہوگی. علماء کے مجمع میں حرکت ہوگی تو حرکت عوام پر آئے گی. علماء کا مجمع صف اولا کا پابند ہوگا، اور علماء کے جتنا دین کے مٹنے کا درد ہوگا، ہمارے درد کا اثر بھائی امت پر پڑے گا. سمان میں فرماتے تھے علماء کی مثال معاشرے میں ایسی ہے جیسے بدن کے اندر دل کی مثال ہے، کہ دل میں حرکت ہے، پورے بدن کے اعضاء میں حرکت ہے. علماء کے طبقے میں حرکت ہوگی، پورے عوام میں کیا آئے گی؟ حرکت آئے گی. بہت سی حلال چیزوں کو بھی علماء کرام کو بچنا پڑتا ہے. بازار میں چائے پینا ہے وغیرہ ہے. علماء کو تو عزیمت پر عمل کرنا چاہیے. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مفتی محمد تقی عثمان صاحب فرماتے ہیں ہمارے ابا نے ہم کو ہمیشہ عزیمت پر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا. کہ ایک بار کراچی میں بہت بارش ہوئی، بہت خطرناک بارش ہوئی کراچی کے اندر. اتنی بارش ہوئی تو میں تو گھر پر ہی نماز پڑھی. مفتی صاحب فرماتے ہیں ابا جان مفتی شفیع صاحب فجر کی نماز پڑھی، مسجد میں گئے، نماز پڑھ کے آئے میرے پاس، اور مجھے کہا تقی فجر میں دکھے نہیں. تو میں نے مسئلہ بتایا. مفتی تھے بہت بڑے، حضرت فقہا نے لکھا ہے کثرت امطار عذر ہے. کیا مسئلہ بتایا؟ کثرت امطار عذر ہے، زیادہ بارش ہو جاوے تو نماز گھر پر پڑھنے کی اجازت ہے. تو مفتی صاحب نے فرمایا جب تم ہی رخصت پر عمل کرو گے تو عزیمت پر عمل کون کرے گا؟ علماء کو تو عزیمت پر عمل کرنا ہے، رخصت تو عوام کے لیے ہے. پھر یہ فرمایا اگر میں رخصت پر عمل کرتا تو فجر کی نماز نہ ہوتی یا جماعت کے ساتھ مؤذن صاحب، اور میرے سوا فجر کی نماز مسجد میں کوئی نہیں تھا. آج مسجد میں بعد جماعت نماز نہ ہوتی. تقی عثمان صاحب فرماتے ہیں بس اس کے بعد میرے ابا کی تربیت کے بعد آج تک میں نے کبھی کسی زندگی میں کسی مسئلے میں رخصت پر میں نے عمل نہیں کیا ہے. اللہ نے ہم کو علماء بنایا، ہماری ذمہ داریاں ہے بھائی، ہماری ذمہ داریاں، ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ. تو دل میں کیا ہوتی ہے؟ حرکت. تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ بدن کے سارے اعضاء میں حرکت ہوتی ہے. ہم حرکت والے بنے، عوام کے پیچھے ہماری محنت لگے، عوام کے پیچھے ہماری محنت لگے، ہم عوام کے پیچھے چلے. بعد مرتبہ ہم گشت میں ہم خود متکلم بن کے گئے، رہبر بن کے گئے. مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی صاحب کتنے بڑے علماء ہیں. ہندوستان کے چوٹی کے علماء میں جن کا شمار ہے. یہ دونوں ایسے عالم تھے کسی کے علم سے متاثر نہیں ہوتے تھے.
وہ زمانہ تحریکوں کا زمانہ تھا. تو یہ دونوں علماء کرام ندوہ سے اور ایک بہت دوسرے آدمی تینوں نکلے ندوہ سے کہ بہت ساری تحریکیں چل رہی ہے, ہم بھی کسی تحریک میں حصہ لے رہے. یہ زمانہ ہندوستان میں تحریک دینی تحریکیں بہت چل رہی تھی, تو تحریکوں کے بانیوں سے ملیں گے کہ کون سی تحریک پر ہم چلے, کسی تحریک میں ہم جڑ جاوے. اب جمعیت علماء ہند کی ایک تحریک ہے, بہت ساری تحریک دنیا میں چلتی ہیں, تو ہم بھی کسی تحریک کے اندر کیا بن جاوے, حصہ بن جاوے. تو چلتے بہت سے تحریکوں سے دیکھا, ملے, پھر پہنچے رائے پور پہنچے. علامہ عبدالقادر صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. خانقاہ میں گئے, وہاں کا نظام دیکھا, وہاں تو اللہ اللہ کے صدائے بلند ہو رہی ہے. کپڑا دھونے والا دھوبی جب نہر پر کپڑے مارتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کی ضربیں نکلتی ہیں. آم کے درختوں میں سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں, پوری نورانی فضا, اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہے. تو ان کا دل وہاں جم گیا, ہمیں اس تحریک میں حصہ لینا ہے اور ہمیں یہاں تصوف کے اندر اپنے آپ کو وقت گزارنا ہے. یہ ساری باتیں ان کو دل پر لگ گئی. پھر گئے شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری کے پاس, حضرت ہم اس نیت سے نکلتے ندوہ سے نکلے تھے اور آپ کے پاس پہنچے ہیں. اب ہم یہ چاہتے ہیں, اب یہی تحریک ہم کو پسند آئی ہے, تو زندگی کا ہمارا اکثر وقت ہم یہی گزاریں گے, مدرسے کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں گے. تو اس وقت فرمایا مولانا شاہ عبدالقادر رائے پور نے فرمایا, میری ایک رائے ہے کہ نظام الدین مڑی الیاس صاحب رحمۃ اللہ, تم ان سے بھی جا کر مل لو, یہ تحریک بھی دیکھ لو. نظام الدین مڑی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے باری ہے. تو علی صاحب فرماتے ہیں مولوی الیاس صاحب کے بارے میں ہمیں اتنا علم تھا کہ مولوی الیاس کچھ میواتیوں میں کام کرتے ہیں اور کلمے کی تبلیغ کرتے گئے, کلمہ سکھاتے ہیں, باقی ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی عقیدت نہیں تھی. لیکن چونکہ مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری کے بارے میں عقیدت ہو چکی تھی, بڑے بزرگ تھے, تو ان کی بات کو سن سے ہم چلو ان کی بات مان لے. ہم پہنچے ضرور نظام الدین. جیسے مر کر نظام الدین میں پہنچے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ کچھ میواتیوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور گش کا دن تھا. تو کہا آئیے وہاں منظور نعمانی مولانا علی ندوی کو لے کر مولانا الیاس صاحب خوش ہو گئے. دو نوجوان عالم تھے, دونوں کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد فرمایا مولانا علی میاں تم درمیانی بات کرو, اور مولانا منظور نعمانی کو لے کر گش میں گئے. کبھی گش کیا نا مولانا منظور نعمانی نے, اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ مولانا منظور نعمانی کو لے کر عمومی گشت میں. مولانا عمر صاحب پالو فرماتے تھے نفسانیت کے مٹانے کے لیے عمومی گشت ہے. ساری دلی ساری روحانی امراض کو اگر دور کرنا, وہ عجب ہے, کبر ہے, ان کا علاج اللہ تعالیٰ نے عمومی گشت میں رکھا گئے. تمام نبیوں نے عمومی گشت کیا ہے. اصلاح چاہتی ہے عمومیت, نفس چاہتا ہے خصوصیت. نفس کیا چاہتا ہے خصوصیت, اور اصلاح کیا چاہتی ہے جتنی زندگی ہماری عمومیت کے ساتھ ہوگی اللہ پاک ہماری اصلاح بھی کرے گا, پروردگار عالم ہماری تربیت بھی کرے گا. مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو مولانا صاحب کے ساتھ چلا. اب عمومی گشت میں نیا نا تبلیغ کا زمانہ, لوگ تبلیغ کو سمجھتے بھی نہیں تھے. کوئی مولانا صاحب کی بات مانتا, کوئی نہ مانتا, کوئی غصے ہوتا, کوئی چہرہ بگڑتا. یوں کرتے گشت کرتے 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 مینا بازار پہنچ گئے. اب نظام الدین کہا, مینا بازار کہا, اتنا دور پہنچ گئے, کتنا لمبا گش ہوا. مولانا فرماتے منظور نعمانی میرے تو پیر میں درد ہو گیا, مینا بازار سے ریٹرن بھی ہو رہا تھا. اب مولانا صاحب وہاں سے ریٹرن ہو جائے, کوئی دن کی بات سنتا بھی نہیں تھا مولانا صاحب. یوں کر کے مولانا صاحب جب اخیر میں جب مرکز آیا تو آپ نے استغفار پڑھایا, بھائی استغفار پڑھ لو. مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں میرے دل میں بات پیدا ہوئی, میں مولانا صاحب کو کہوں مولانا یہ کیا دھندا تم نے لگایا ہے, لوگ تمہاری قدر نہیں کرتے, ناقدری کرتے ہیں. تو اگر کہ حضرت آپ کا حق تو یہ تھا کہ آپ کرسی پر بیٹھتے اور آپ کا بیان ہوتا اور مجمع آپ کے بیانوں کو سنتا. یہ کیا ہے کہ آپ گش میں نکلے ہیں, لوگ آپ سے ناگواری سے پیش آ رہے ہیں, کوئی منہ بگاڑ رہا ہے, کوئی گالیاں بول رہا ہے, یہ تو ذلت ہے. مولانا صاحب نے فرمایا منظور یہ ذلت نہیں, یہ تو عین عزت ہے, عین عزت ہے, عین عزت ہے. میرے نبی ابو جہل کی خالی گالیاں سن کر میرے نبی کو ذلت نہیں ملی. اللہ نے میرے نبی کو امام الانبیاء بنایا اور میرے نبی کو اللہ نے عزتوں کے میناروں پر پہنچایا تھا. اس محنت کی وجہ سے مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں بس یہ جملہ کہنا تھا, ہمارے دل میں تبلیغ کی محنت کا رنگ لگ گیا. اس کے بعد ندوہ میں آنے کے بعد طلباء کے سامنے ہم نے بیانات کیے, اور کتنی طلباء کی جماعتیں ہم نے نکالی, اور مولانا صاحب کے ساتھ کتنے سفر تبلیغی مولانا منظور نعمانی صاحب کے بھی ہوئے, اور مولانا علی ندوی صاحب کے بھی ہوئے, اور مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا صاحب کی سوانح لکھی, اور مولانا منظور نعمانی مولانا صاحب کے ملفوظات لکھے. ہر ایک عالم کو یہ دو کتابیں پڑھنی چاہیے, حضرت مولانا صاحب کے ملفوظات پڑھنے چاہیے. تو آدمی جب بھی کام کرے گا, حالات آئیں گے تو حالات میں جمے گا ملفوظات کو سننے کے بعد. اور مولانا صاحب کی سوانح پڑھنی چاہیے. حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ نے مولانا صاحب کی زندگی کو دیکھ کر پورے حالات کا منظر کھینچا ہے. فرمایا مولانا صاحب اتنی تبلیغ کے دین کے مٹنے کا درد تھا, اس کا تعلق سننے سے نہیں, اس کا تعلق تو دیکھنے سے ہے. مولانا علی ندوی نے لکھا, اپنی کتاب میں لکھا ہے, حضرت مولانا صاحب اس طریقے پر بات سمجھاتے تھے, اور سمجھاتے اتنی خوشامد کرتے تھے کہ ایک فقیر کسی مالدار کے ساتھ اتنا در پر نہیں پڑتا جتنا ایک انسان کو نماز پر لانے کے لیے اور اس کو راہ ہدایت پر لانے کی محنت کے لیے مولانا صاحب اتنی خوشامد کرتے تھے
کہ پاس میں بیٹھنے والا انسان یوں کہتا اس بوڑھے میاں کی بات کو مان لو ورنہ یہ بوڑھے میاں یوں ہی مر جائے گا۔ یہ درد اللہ پاک میں اللہ صاحب کے دل پر اللہ نے ڈالا تھا، یہ حرکت کہ اگر حرکت ہوگی آج وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ نے پوری دنیا میں دن کے کام کو زندہ کر دیا۔ جب اللہ صاحب کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ندوہ سے پہنچے، بالکل عجیب مرد الوفات میں تھے، آخری حالت تھی، مولانا صاحب کے ہاتھ بھی ہلتا نہیں تھا، اور مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ جب ان کے پاس پہنچے تو کان حضرت خیریت ہے؟ تو فرمایا تمہارا ہی ستایا ہوا ہوں، آپ کا ہی ستایا ہوا ہوں۔ فرمایا کیا حضرت کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ فرمایا مجھے ڈر ہے اگر اس کام میں اس محنت میں اگر علماء نہ لگے تو یہ محنت ایک فرقہ بن جائے گی، عوام کے پاس علم نہیں ہوتا اور عوام اس محنت کو لے کر چلے گی تو یہ کام ایک فرقے کی شکل اختیار کر لے گی۔ جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے کہ جن جگہوں پر علماء کے ہاتھ میں کام ہے وہ کام کی حفاظت ہے، چونکہ دعوت کے کام اعتدال ہے، اگر علماء کے ہاتھ میں کام نہ ہوگا تو کام غلو پر چلا جائے گا۔ آج کام میں غلو ہو گیا، غلو ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کی عزت نیلام ہونے لگی، حفاظ کرام کو گھروں سے نکالنے لگے، مدارس عربیہ، مکاتب دینیہ، بڑے بڑے جامعات کی قدر لوگوں کے دلوں سے نکل گئی۔ یہ تبلیغ کا غلو ہے۔ حضرت ابراہیم سے فرمائے دعوت برکاتہ ہوں، یہ مدینہ منورہ میں گیا تو مغرب کی نماز کے بعد شیخ ابو بکر الجزائری کا درس ہوتا ہے، انتقال ہو گیا، بڑی کتابوں کے مصنف ہے، تو مجھے دو نصیحتیں فرمائی، شیخ ابراہیم گجرات تعال میرے سامنے آؤ، پھر کہ ابراہیم اس طریب عن الغیین، اپنے آپ کو دو غین سے بچانا، کیا کہا؟ اپنے آپ کو دو غین سے بچانا، غلو سے بچانا، غرور سے بچانا، کام کرتے کرتے کام کو اعتدال پر باقی رکھنا اور کام کرتے کرتے غرور پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت مجلس فرما کرتے تھے کام کرتے رہو، کام کرتے رہو، موت سے پہلے پہلے بھی حب جان نکل جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ جو فرمانے والے ابراہیم سے فرماتے ہیں کہ ہماری موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے، موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے، اگر سمندر نہ ہو تو موجیں کیچڑ بن جاوے گی۔ میری اور آپ کو جو عزت ہے میرے ابا علم کی بنیاد پر اور تبلیغ کی بنیاد پر ہے، اگر علم نہ ہو اور دعوت نہ ہو تو ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہ رہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری ذمہ داری عوام کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، عوام کے مقابلے میں کیا زیادہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم صاحب ہم سال میں تھے تو کبھی کبھی ان کی مغرب کی نماز کے بعد بات ہوتی تو علماء کرام میں تو انہوں نے یہ بات اکثر سناتے تھے، فرماتے تھے کہ جب میں فارغ ہونے کے بعد دیولا پڑھانے کے لیے آیا اور دیولا میں آنے کے بعد میری ذمہ داری امامت کی، میری ذمہ داری اذان کی، ذمہ داری میری صفائی کی، ذمہ داری میری جماعت کے گشت کی، ذمہ داری میری آنے والی جماعتوں کا استقبال کرنا، جماعتوں کو رخصت کرنا، روانگی کی بات کرنا، جماعت کو کام سکھانا، قرآن کے حلقوں میں بیٹھنا، جماعت کی پوری ذمہ داری میرے اکیلے پر، نیا نیا کام تھا۔ تو میں نے مولانا یوسف صاحب پر خط لکھا، حضرت میں اکیلا نہیں کرتا، یہ تو سارا بوجھ میرے اوپر ہے پڑھانے کے ساتھ ساتھ۔ تو مولانا یوسف نے خط کا جواب دیا، ابراہیم یہ سارے کے سارے تقاضے اللہ کی طرف سے ہیں، اگر اس سارے کے سارے تقاضوں کو تم اللہ کی طرف سے سمجھو گے اور اپنی ذات پر لو گے تو دو باتیں اللہ تعالیٰ تم کو دے گا۔ ایک بات فرمائی، کام کرتے کرتے اللہ پاک تم پر دعوت کی بصیرت کو کھولے گا، تم پر دعوت کھلے گی، دعوت کے کام کے نقاط اللہ تم پر کھولے گا، حکمتیں کھولے گا، اور نمبر دو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں پورے عالم میں مقبولیت دے دے گا۔ آج پورے عالم کے مولانا ابراہیم صاحب بن گئے بزرگوں کی باتوں کے سننے کے بعد۔ اس بات ہماری ذمہ داری ہے ہمارے علماء عوام سے جوڑ باقی رکھے۔ عشاء کے بعد اگر ہمیں آدھا مطلب ایک ٹائم نہیں ملتا، کبھی کبھی صبح کا مدرسہ ہوتا ہے، شام کا مدرسہ ہوتا ہے، 10 بجے کے بعد چھٹی ملتی ہے، ہماری مسجد میں جماعتیں آئی ہیں اور جماعتیں آتی ہیں جن کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، بہت سی جماعتوں میں کوئی عالم اور حافظ نہیں ہوتا، ان جماعتوں کے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ان کی کم سے کم 10 صورتیں صحیح کراوے، ان کے سورہ فاتحہ صحیح کراوے، تاکہ وہ قرآن کریم اتنا سیکھ جاوے کہ وہ نمازیں پڑھ سکے۔ اتنا قرآن کریم کا سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے جتنا نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ ان کی تعلیم میں بیٹھے، ان کو گشت کراوے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں چلے میں جاتا ہے، 4 میں جاتا ہے، کتنی قربانی ہوتی ہے، ان کا وقت ہماری بستی میں اگر قیمتی بنے، اگر آپ نے ان کو سورہ فاتحہ سکھا لی نا، گھر پر جانے کے بعد جب کارگزاری سنائیں گے کہ ہم فلاں حارج میں گئے تھے، سمی میں گئے تھے، پاڈلا میں گئے تھے، سنکیشور گئے تھے اور مجھ پور میں گئے تھے، ایک مولانا آئے تھے مکتب سے پڑھا کر ہمارے پاس آئے تھے اور ہم کو دعائے قنوت سکھائی، اتحیات سکھائی، موت تک ہمارے محسن ہم کو سمجھیں گے اور اللہ سے ہمارے دعا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ میاں جی ہمارے میاں جی نور محمد میوات ایک بزرگ ہوئے نظام الدین میں، اور فرماتے میں جماعت لے کر گئے، میوات والوں کی جماعت لے کر میں گیا، ایک میواتی نے مجھے کہا حضرت امیر صاحب میں الحمدللہ ساری ذکر سارے میں نے یاد کر لیے، جو صبح شام کی تسبیحات کو میں نے یاد کر لیا ہے، اب مجھے تم صلاۃ التسبیح کی لمبی نماز سکھاؤ، لمبی نماز جو فجر ذکر کے آخری صفحے پر ہے۔ فرمایا میں نے اس کو صلاۃ التسبیح کی نماز تفصیل سے پریکٹیکلی سکھائی، عملی طور پر سکھائی، اور سکھانے کے اندر میرا پونا گھنٹہ لگا۔ فرماتے ہماری جماعت تو واپس ہو گئی، میاں جی نور محمد میواتی نظام الدین میں تشکیل کے کمرے میں بیٹھتے تھے،
یہ میواتی 10 سال کے بعد نظام الدین آیا، دوبارہ وقت لگا رہے اور سیدھا میرے پاس آیا، مجھے دیکھا تو فرمایا امیر صاحب میاں جی اللہ تعالیٰ تیری بوٹی بوٹی کو جنت دے. کیا کہا؟ اللہ تیری بوٹی بوٹی کو جنت دے، تو نے جو مجھے وہ لمبی نماز سکھائی تھی، لمبی نماز اللہ کی قسم روزانہ دن میں 1 مرتبہ پابندی سے پڑھتا ہوں. میاں جی میاتی فرماتے تھے میں سال میں 1 بار پڑھتا ہوں اور اس سیکھنے والا دن میں 1 بار پڑھتا ہے، کبھی کبھی سیکھنے والا سکھانے والے سے آگے بڑھ جاتا ہے. اس سے ہماری ذمہ داری ہے ہمارا تعلق عوام کے ساتھ ہو. امین ہو. امین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تفسیر قرطبی اس کا ترجمہ کیا گیا عوام کی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانے آیا ہو. حضرت عمر کی صلاحیت کہاں لگی؟ ابو ہریرہ کون بنے؟ ابی بن کعب کون بنے؟ اس امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہے. اس امت کے فقی ابو الدرداء ہے. اس امت کے عالم معاذ بن جبل ہیں. اس امت کے قاری ابی بن کعب ہے. اس امت کے وحی لکھنے والے زید بن ثابت ہیں. عبداللہ بن رواحہ، بڑے بڑے کبار صحابہ، عبداللہ بن عباس مفسر امام بنے، امام محدثین ابو ہریرہ بنے، آئے سمجھ میں، امام السنہ عبداللہ بن عمر بنے. یہ بڑے بڑے صحابہ، ان کے رخ میرے نبی نے صحیح کیا ہے. نبی نے حضرت عمر کہاں تھے؟ نبی کو قتل کرنے جا رہے تھے. بھائی کتنے بڑے حضرت عمر فاروق بنے ہیں کہ ان کے لبوں پر فرشتے ان کے لبوں پر قرآن پڑھتے تھے. کتنے قرآن کریم کی آیتیں ان کے منشے کے مطابق اللہ نے زمین پر اتاری ہے. اتنے بڑے صحابہ حضرت عمر بنے ہیں. لمبی تفسیر حضرت عمر کی زندگی کے بارے میں ہے. اللہ نے کیا حضرت عمر کو بنایا؟ یہ اللہ کے نبی کی محنت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے صحابہ کی صلاحیتوں کو صحیح ٹھکانے پر لگائی. یہ سمندر ان کے حکم کے تابع تھا. اسے ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ہم لگے، انشاءاللہ کریں گے اس کی فکر. اور تیسری بات ہے قلب میں کیا ہوتی ہے؟ حرارت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قلب میں حرارت. حرارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کا تعلق ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے نبی کا تعلق ہو، علماء کی زندگی عوام سے الگ ہو. صفی غرا کی پابندی، تہجد کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی. بہت سے علماء قرآن نہیں پڑھتے. کم سے کم ہمارا قرآن کریم کا پڑھنے کا معمول روزانہ 3 پاروں کا، 2 پاروں کا. ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیا عوام قرآن پڑھیں گے؟ اس سے ہماری ذمہ داری ہے ہمارا تعلق جتنا اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا ہم عوام کا تعلق اللہ سے مضبوط کرانے کی فکر کریں گے. ہماری زندگی الگ طرح کی ہو. سیدھے اگر ہم مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھاوے، ہم نمازوں کی سنتیں گھر پر نہ پڑھے. سنتیں گھر پر پڑھنے کی فضیلت ہے، لیکن آج کے زمانے میں سنت موقدہ مسجدوں کے اندر ہی پڑھنی چاہیے. تو ہمت کی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر عوام کو پتہ نہیں ہے کہ سنتیں گھر پر پڑھنے کی فضیلت ہے تو فوراً وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں کے شکار ہو جاتے ہیں. زندگی بڑی احتیاط کے ساتھ گزارنا، تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچانا، عوام سے تعلق دین کے بغیر بالکل نہ رکھنا. زندگی ہماری سب سے الگ ہو، ہماری زندگی پر کوئی دبا نہ پڑے، اس طرح ہم زندگی گزارے. علماء کسی علماء پر حسد نہ کرے، بلکہ اگر کسی عالم کو اللہ نے نعمت دی ہے اس عالم کو آگے بڑھانے کی فکر کرے، ان کے لیے دعا کرے. اگر کوئی کسی عالم کی برائی کو عوام کسی عالم کے سامنے کرے تو اس کو خاموش کر دے. بھائی تو کس کی برائی کرتا ہے؟ یہ عالم ہے. اور دیکھو علماء کے دشمن تو ہر جگہ ہوں گے. ہمارے حضرت مولانا قبول دعا سے فرماتے دامت برکاتہم کہ دیکھو کہ علماء کرام کے ساتھ ہر نبی کے اللہ نے دشمن بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. انسان بھی دشمن ہوں گے، جنات بھی دشمن ہوں گے، لیکن دشمن کم ہوں گے، محبت کرنے والے زیادہ ہوں گے. سب شکایت کرنے والے نہیں ہوتے بچوں کی. 1-2 والی ہوتے جو شکایت کرتے، باقی ساری والے 1-2 مختلف تھوڑے ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا تربیت کا نظام ہے. ہر نبی کے ساتھ 2 طرح کے لوگ ہیں. ہر عالم کے ساتھ ودود بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ حسود بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ودود بھی اور محبت کرنے والے بھی ہوں گے، حسد کرنے والے بھی ہوں گے. لیکن محبت کرنے والے زیادہ ہوں گے، حسد کرنے والے کم ہوں گے. سارے محبت کرنے والے ہو جاوے تو میں اور آپ اللہ بریک لگاتا ہے. اس کے کچھ 4-5 تھوڑے پیچھے کر لیتا ہے تاکہ ہم کیا رہے؟ کنٹرول میں رہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اور سارے حسود ہو جاوے تو آدمی اکھڑ جاوے. کیا ہو جاوے آدمی؟ کوئی نبی ایسا نہیں بچا جس نبی کے دشمن دنیا میں نہ ہو. اے بس سمجھ میں اللہ کے نبی کتنی مرتبہ احتیاط کے ساتھ بازار میں چلتے تھے. اور آپ کی احتیاط، رات کو بیوی صفیہ کے ساتھ آپ رات کو نکلے، مسجد سے باہر نکلے، بیوی صفیہ ساتھ میں ہیں. 2 انصاری صحابی سامنے سے آ رہے تھے اور ان کی گلی سے یوں کر کے مڑنا شروع کیا. آپ نے کہا دونوں ٹھہرو. پھر فرمایا یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہے. آپ نے صراحت سے دونوں صحابہ کو کہا تو ان دونوں صحابہ نے کہا اللہ کرے جب کیسی بات کرتے ہیں. فرمایا شیطان انسان کے خون میں، انسان کے بدن میں خون کی طرح شیطان دوڑتا ہے. فرمایا کہیں تمہارے نبی کے بارے میں تم کو شیطان بدگمان نہ کر ڈالے.
ہم جب کتابوں کا مطالعہ کرتے تو پتہ چلتا ہے میرے بھائی بزرگوں کی صحبت میں تو ہمارے سارے علماء بزرگوں سے مناسبت پیدا کریں. ہم خانقاہوں میں 2 دن 3 دن لگاوے. تبلیغ کی محنت کے ساتھ ہر عالم کی ذمہ داری ہے ہم کسی بزرگ کے تحت میں زندگی گزاریں. ہمارا تعلق تصوف بہت ضروری ہے. تصوف کی ابتدا اخلاص ہے اور تصوف کی انتہا کیا ہے؟ تصحیح نیت ہے. تصوف کیا ہے؟ تصحیح نیت. بار بار نیتوں کو صحیح کرنا اور صفت احسان کہ میں اس طریقے سے زندگی گزاروں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں اور پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے. تو بھائیو ہم یہ تو خالی علماء کرام کا مذاکرہ ہے. میں اور آپ ہم ایک ہی زندگی گزاری گئے, ایک ہی کشتی کے سوار گئے. یہ تو مذاکرہ ہے, یاد دہانی ہے. آپ کو جو چیزوں کی ضرورت ہے مجھے ضرورت ہے, ہم تمام کو ضرورت ہے میرے بھائی کہ اپنی زندگی ہمارے بزرگوں کے منشے کے مطابق گزارے اور ہم امت کے اندر ایک قائد بن کے نمونہ بن کے زندگی گزارے. جیسا ہمارے شریف صاحب جب تاج پوری جب قبر میں گئے ہیں نا کورونا کے اندر, میں نے دیکھا ہے وڈالی میں وہ عوام کا مجمع دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا کہ مولانا آپ چلے گئے ہمارا کون بنے گا. 35 سال تک گھر میں بچوں کے ساتھ عید نہیں کی ہے, خالی کورونا میں عید کی ہے. کورونا میں عید اور کورونا میں گھر پر رہ کر پورے تاج پوری کے ایک ایک انسان کو جا کر ملاقات کی ہے. جب وہ بیمار ہوئے کورونا کے مریض جب گھر سے وہ نکلے تھے نا, اس وقت گز کا دن تھا, 2 نمازوں کے درمیان کا وقت پورے گاؤں نے فارغ کیا تھا, صرف 2 لوگ ہمت نگر گئے تھے اور مولانا کا انتقال ہو گیا. کل کی مولانا یعقوب صاحب ندوی سے میری بات ہوئی, وہ طلبا کی جماعت لے کر مولانا شریف صاحب کے انتقال کے بعد وڈالی کے بہت بڑے عالم مسلم شریف پڑھاتے ہیں. مولانا یعقوب ندوی صاحب کل طلبا کی جماعت چلے میں چلے گئے, مسلم شریف پڑھاتے ہیں اور استاد حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ حضرات کو وہ اور اتنے عوام کے ساتھ زندگی گزارتے, طلبا کے ساتھ بھی جیسے اللہ کے نبی صحابہ سے ایک دم چھوٹے بن کے زندگی گزارنا. حالانکہ جب ان کا درس سنو تفسیر کا تو آپ دنگ رہ جاؤ کہ علامہ انور شاہ کشمیری بیٹھے ہیں, اللہ نے وہ علوم دیے ہیں. لیکن جب آدمی کے پاس علم پختہ ہوتا ہے تو آدمی کی زندگی میں کیا آتا ہے؟ تواضع آتا ہے. جیسے بھائی ہم سب کی ذمہ داری ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے علماء آپس میں محبت سے رہے, ہمارے حلقے کے سارے علماء آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے بنے. اور علماء کی ذمہ داری ہے عوام میں جو ڈرگس کی بیماریاں, نشے کی بیماریاں, بہت ساری بیماریاں امت میں بہت آ رہی ہیں اور کھیتوں میں راتوں کے اندھیروں میں لوگ بیٹھ بیٹھ کر گناہ کا کام کر رہے ہیں. ہم کو جہاں پتہ چلے ہماری ذمہ داری ہے مثبت طریقے سے پازیٹیو طریقے سے ان کو جا کر ان کی سہنسازی کر کے ان کو صحیح لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے علماء جن کا سال باقی ہے وہ علماء سال لگا دے, اپنی ترتیب سے لگاوے. اور ہمارے علماء جب بھی آپ کی مدرسے کی تربیت چھٹی لے کر مطلب پروگرام بنا کر, جذبات میں نہیں, ہمارا کام جذبات کا نہیں ہے, کمیٹی سے چھٹی لے کر دل میں اگر بات ہوگی تو عوام کی جماعت اگر چلے میں جاوے, 2 مہینوں میں جاوے, 4 مہینوں میں جاوے, ہمارا کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں انشاءاللہ لگتا رہے گا تو عوام کی کیا ہوگی؟ صحیح تربیت ہوگی. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.